پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارا فرقان کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ کوئی معبود نہیں بغیر اس کے، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں۔ قرآن میں سے ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہے ہمیں، اور عطا فرمایا ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں کوئی شبہ جس کے آنے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدہ سے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اور وہی بدبخت ایندھن ہے آگ کا، ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے، آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے۔ ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز؟ ان کے لیے جو متقی بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے متقی ان میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لائے، تو معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ سحری کے وقت شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ بے شک دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔
اور جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر آپ بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمہ تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، تو خوشخبری سنا دو انہیں دردناک عذاب کی۔ یہ ہے وہ بد نصیب اکارت کے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تصفیہ کر دیں ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، در حالانکہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عرض کرو کہ اے اللہ، اے مالک سب ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو اس سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن موجود پائے گا ہر نفس جو کی تھی اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی تھی اس نے برائی، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی مدت دراز، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ یہ ایک نسل تھی، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی اے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے، اور ماں نے کہا میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔
جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا علیہ السلام اس کی عبادت گاہ میں تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں۔ ایک بار بولے، اے مریم، کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ رزق؟ مریم بولی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ وہیں دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، عرض کی، اے میرے رب، عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا۔ پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے رب، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، مقرر فرما دی میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت، اور پاکی بیان کرو اس کی شام اور صبح۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں، اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں، اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہے اپنے رب کی، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ مجاور اپنی کلمیں، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون ان میں سے سرپرستی کرے مریم علیہ السلام کی، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین سے ہوگا، اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، اور نیکوکاروں سے ہوگا۔ مریم بولی، اے پروردگار، کیوں کر ہوگا میرے ہاں بچہ، حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا، بات یوں ہی ہے جیسی تم کہتی ہو، لیکن اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ انہیں آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، پھر پھونکتا ہوں اس بے جان میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے، اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر و انکار تو آپ نے فرمایا، کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کی راہ میں یہ سن کر کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور نبی پر، آپ گواہ ہو جائیو کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، تو لکھ لے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی تو خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔
یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے بس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے کہ ہو جا تو وہ ہو گیا اے سننے والے یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا اس کے پاس یقینی علم تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں پھر بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بے شک یہی ہے واقعہ سچا اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بنائیں کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا اے اہل کتاب ہاں کہ ہم مسلمان ہیں اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے سنتے ہو تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا بس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی نیز یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ مددگار رہے گا مومنوں کا دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت اور انکار کر دو اس کا سر شام شاید اس طرح کہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی فرمائیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا ہے یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے تیری طرف مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں
ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور نہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا، تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور بالضرور ایمان لانا اس پر، اور ضرور بالضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ تو سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ آپ فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاءکاروں میں سے ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑی رہتی ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے اسی پھٹکار میں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، گرچہ وہ اپنی نجات کے لیے عوضانہ دے اتنا سونا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں اس چیز سے جس کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات۔ آپ فرماؤ لاؤ تورات پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو۔ پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اس کے بعد تو وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ نے، بس پیروی کرو تم ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے اور بالکل نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔
بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقامی ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے وہ ہر خطرے سے محفوظ۔ اور اللہ کے لیے ہے فرض لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا، جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو، حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، بس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم لڑتے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے تمہیں بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے، تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے۔ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹیں اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت اور رسوائی، جہاں کہیں یہ پائے گئے بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے، اور یہ مستحق ہو گئے ہیں عذاب الہی کے، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ سب یکساں نہیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور سجدے کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھر بھی، اور وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان کی وہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو، اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو۔ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، اور وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ سنو، تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے، اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے اس لغزش سے بچا لیا، اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اس وقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں کافی ہے، بشرط یہ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آد ہم کے کفار تم پر تیزی سے تو اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، بس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہے جس کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گی اس میں،
کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، بس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہارے دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی۔ اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہی لوگوں پر، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو۔ اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے ان کو، اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ اور نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے رسول، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، لکھا ہوا ہے موت کا وقت مقرر۔ اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ تو ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ تو ہم دیتے ہیں اسے اس سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی۔ اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیف میں صبر کرنے والوں سے۔ اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ اے ایمان والو، اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ پھر اگر ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ظالموں کی۔ اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جب کہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھگڑنے لگے رسول کریم کے حکم کے بارے میں، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار تھے دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار تھے آخرت کے، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا فضل فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو، اور رسول کریم بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے، بس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز سے جو کھو گئی ہے تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر اتاری اللہ نے تم پر غم و اندوہ کے وہ بعد راحت یعنی وہ نودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا صرف اپنی جانوں کا، بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ، عہد جہالت کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے۔ آپ فرمائیے
کہ اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ یہ سارے مصائب اس لیے تھے تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور صاف کر دے جو میل کچیل تمہارے دلوں میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ اس کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے تھے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہو گئی بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے دل، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے، اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کریں اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اور اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن و سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلوں کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرنے والے ہیں، اور کہا گیا ان سے کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا، تو بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمائیے ذرا دور کر کے تو دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے ہیں، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان کے عظیم توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے، اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے جان عالم نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بے شک جنہوں نے خرید لیا ایمان کو کفر کو ایمان کے عوض، تو ہرگز نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم نے تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ کی شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال میں کہ جس پر اب تم ہو، جب تک لگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ توق بنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے۔ بے شک سنا اللہ نے قول ان گستاخوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے، حالانکہ ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے انہیں جو انہوں نے کہا، نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق بھی لکھ لیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ نے قرار کر لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا لے اس کو آگ۔ آپ فرمائیے آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو؟ اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن۔ بس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیاوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا۔ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں۔ اور اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت۔ سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں، عذاب سے ان کے لیے ہی تو دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔
وہ عقلمند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور تسلیم کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو وہ رسوا کر دیا گیا، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے پکارتا ہے ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے، اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا جز ہیں بعض کی۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے لڑے اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اے سننے والے، نہ دھوکہ میں ڈالے تمہیں چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمنوں کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔